بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے پر اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا، جس سے آپ عین الیقین رکھنے والوں کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی ایک حیرت انگیز نشانی بنا دیا کہ 100 سال تک حالت وفات میں رہنے کے بعد آپ 40 سال والی حالت پر رہے، اور جب اپنے فرزندوں کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو وہ بوڑھے نظر آتے اور آپ علیہ السلام جوان۔ یہاں آپ علیہ السلام کی سیرت پر اس ویڈیو کو بنایا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات پورا ویڈیو دیکھیے اور اس بیان سے عبرت و نصیحت حاصل کیجیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ موت دے گا اور زندگی عطا کرے گا، یعنی یہ واقعہ قیامت کے دن زندہ کرنے پر بھی شاہد ہے۔ قرآن پاک تعالیٰ ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ مروی ہے کہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بھی تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو بنی اسرائیل کے کچھ بڑے آدمی مل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی آپ بادشاہت میں کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اپنے معاملات میں اس کی طرف رجوع کر سکیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ملک کی باغ دوڑ اس کے حوالے کروں گا جو مجھے 3 باتوں کی ضمانت دے۔ ایک، نوجوان کے علاوہ کسی شخص نے بھی اس ذمہ داری کو قبول کرنے کی ضمانت دینے کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہ کی۔ اس نوجوان نے عرض کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ کوئی اور شخص بات کرے، لیکن آپ علیہ السلام کے دوبارہ کہنے پر وہی نوجوان ہی کھڑا ہوا اور اس نے ذمہ داری قبول کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم 3 چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لو۔ نمبر 1، تم سوئے بغیر ساری رات عبادت میں بسر کیا کرو گے۔ نمبر 2، روزانہ دن میں روزہ رکھو گے اور کبھی چھوڑو گے نہیں۔ نمبر 3، غصہ کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرو گے۔ اس نوجوان نے ان تینوں چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لی تو آپ علیہ السلام نے بادشاہی کا نظام اس کے سپرد کر دیا۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت الیاس علیہ السلام، آپ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر تشریف لائے اور انہیں تبلیغ و نصیحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہ کے شر سے بچاتے ہوئے انہیں لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا، اور آپ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں اور قرب قیامت وفات پائیں گے۔ یہاں آپ علیہ السلام کی سیرت کو پیش کرتا ہوں، آپ حضرات محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر 2 مقامات پر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 سورہ انعام آیت 85، نمبر 2 سورہ صافات آیت 123 سے 132 تک۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا تعارف، آپ علیہ السلام کا مبارک نام الیاس ہے اور آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا نام الیاسین بھی مذکور ہے، یہ بھی الیاس کی ایک لغت ہے۔ جیسے سینا اور سینینا دونوں طور سینا ہی کے نام ہیں، ایسے ہی الیاس اور الیاسین ایک ہی ذات کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، جیسے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو آپ علیہ السلام کے لیے مسخر فرما دیا۔ آپ علیہ السلام کو 70 انبیاء علیہ السلام کی طاقت بخش دی۔ غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا۔ آپ علیہ السلام انتہائی اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندوں میں سے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات فرمائے، جن میں سے 4 یہ ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّا إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس ضرور رسولوں میں سے ہے۔ 2 سے 4، اللہ تعالیٰ نے بعد آنے والی امتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر باقی رکھا۔ آپ علیہ السلام پر خصوصی سلام بھیجا، نیکی کرنے والوں اور اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں شمار فرمایا۔ فرمان الہی ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ الیاس پر سلام ہو، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کی عملی حالت خراب ہونے لگی، اور یہ اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے اللہ
تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ایک بت کی پوجا شروع کر دی جس کا نام بال تھا۔ یہ بت سونے کا بنا ہوا تھا، اس کی لمبائی 20 گز تھی اور اس کے 4 منہ تھے۔ 400 خدمتگار اس بت کی خدمت کرتے تھے جنہیں ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی۔ یہ لوگ چونکہ اس بال نامی بت کی بہت تعظیم کرتے اور جس مقام پر وہ بت تھا اس جگہ کا نام بک تھا، اس لیے اس علاقے کا نام ہی بال بک مشہور ہو گیا۔ ان دنوں بال بک شہر پر ارحب نامی بادشاہ کی حکومت تھی اور یہ بادشاہ شیطان کا اعلیٰ کار بن کر ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا۔ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بال بک والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو آپ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، الا تتقون اتدعون بعلا وتدعون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بعل بت کی پوجا کرتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو، اللہ جو تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے۔ قوم نے حضرت الیاس علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلایا۔ اس تکذیب کی وجہ سے قوم پر دنیاوی عذاب آیا یا نہیں اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، البتہ قیامت کے دن اس قوم کے کفار ضرور عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ان کے برعکس اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے جو حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لائے یہ عذاب سے نجات پائیں گے۔ قرآن پاک میں ہے فَكَذَّبُوا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پیش کیے جائیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ و نصیحت سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور دیگر افراد اپنے کفر و سرکشی پر قائم رہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ شہر کا بادشاہ ارحب آپ علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ خطرہ محسوس ہونے پر آپ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے شہر سے ہجرت فرمائی اور پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روپوش ہو گئے۔ 7 برس تک روپوشی کے عالم میں رہے اور اس دوران جنگلی گھاس، پھولوں اور پھلوں پر زندگی بسر فرماتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی بھی آپ تک نہ پہنچ سکا۔ آخر ایک دن آپ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ آپ علیہ السلام پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن اس مقام پر آپ علیہ السلام پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چل پڑا تو آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت الیسا علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کی، اب میں کیا کروں؟ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ میں نے تمہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما کر کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا اور آپ کو فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی ابھی تک ظاہری وفات نہیں ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات کے بارے میں بھی مورخین اور مفسرین نے تفصیلی بحث کی ہے۔ راجع یہی ہے کہ آپ علیہ السلام بھی ابھی تک زندہ ہیں۔ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خشک زمین کے انتظامی و تکوینی معاملات آپ کے سپرد ہیں، جیسے فرشتوں کی کائنات کے امور میں ذمہ داریاں ہیں جو قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ چنانچہ فرمایا فالمدبرات امرا، پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی جب قیامت قریب آئے گی تو اس وقت وفات پائیں گے۔ اور بعض بزرگوں کی آپ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ابن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام بیت المقدس میں رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں، ہر سال حج کرتے اور زمزم شریف پیتے ہیں جو انہیں آنے والے سال تک کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت خضر اور الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موسم میں مینا کے مقام پر ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت فرماتے ہیں اور ان کلمات پر باہمی ملاقات ختم فرماتے ہیں، سبحان اللہ ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ ما شاء اللہ لا یصلح السوء الا اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو ان کلمات کو صبح و شام 3 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈوبنے اور اس کا مال چوری ہونے
ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا گمان ہے کہ شیطان، ظالم بادشاہ، سانپ اور بچھو سے بھی حفاظت کا ذکر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ آپ کو حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ مقرر کیا اور بعد میں آپ علیہ السلام کو شرف نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ یہاں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر 2 ابواب میں کیا گیا ہے، آگے اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن پاک میں 2 مقامات پر آپ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے، سورہ نعام آیت 86، سورہ صاد آیت 48۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام یسع ہے اور آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام اخطوب بن عجوز کے فرزند ہیں اور ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے یسع بن عدی بن شوتلم بن افراثیم بن حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے اور ایک عرصے تک حکم الہی کے مطابق لوگوں کو تبلیغ و نصیحت فرمائی اور کفار کو دین حق کی طرف بلانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام دن میں روزہ رکھتے، رات میں کچھ دیر آرام کرتے اور بقیہ حصہ نوافل کی ادائیگی میں گزارتے تھے۔ آپ علیہ السلام بردبار، متحمل مزاج اور غصہ نہ کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی امت کے معاملات میں بڑی متانت و سنجیدگی سے فیصلہ فرماتے اور اس میں کسی قسم کی جلد بازی اور غصہ سے کام نہ لیتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہترین لوگوں میں شمار فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو اور سب بہترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہدایت و نبوت سے نوازا اور منصب نبوت کے ذریعے اپنے زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ فرمان باری میں حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ 2 مقامات پر کیا گیا ہے، سورہ بقرہ آیت 259، سورہ توبہ آیت 30 سے 31۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی عزیر ہے اور ایک قول کے مطابق نسب نامہ یہ ہے عزیر بن سوریق بن عدیہ بن ایوب بن درزنہ بن عری بن تقی بن اسبوع بن فخاص بن عازر بن ہارون بن عمران۔ مشہور قول کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور آپ علیہ السلام کا زمان نبوت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا درمیانی زمانہ ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو کہ جو بھی اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا اور جب میں راضی ہوں گا تو اسے برکت دوں گا اور جب میں برکت دوں گا تو وہ 4تھی نسل تک پہنچے گی۔ آپ علیہ السلام بہترین اوصاف کے مالک تھے جن میں سے ایک وصف یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں آپ سے زیادہ تورات کا علم اور اسے یاد رکھنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے پر اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا اور بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ، اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے نشانی بنا دیا، اور اس نشانی کی ایک صورت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھتے اور بیٹے بوڑھے جبکہ آپ جوان تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں وفات دے دی، پھر 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسی جوانی کی حالت میں دوبارہ زندہ فرمایا۔ آگے کی ویڈیو میں ہم حضرت عزیر علیہ السلام کی سیرت کے اہم واقعات کا ذکر کریں گے، تو خوب ذوق و شوق سے ساتھ اس ویڈیو کو اب سماعت فرمائیں۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور اسے فتح کرنے کے بعد لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک حصے کو قتل کر دیا، ایک کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور ایک حصے کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے۔ اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ یہی وہ پہلا فساد اور اس کا انجام ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت 4 میں کیا گیا ہے۔
جس کی تفصیل ہم حضرت دانیال علیہ السلام کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ کچھ دنوں کے بعد کسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو آپ علیہ السلام کا بیت المقدس سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھی۔ آپ نے تعجب کیا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، کم لبثت، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ عرض کی، لبثت یوما او بعد یوم، میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ یہ بات آپ علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہی کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی، اور یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کھانا بالکل سلامت ہے اور گدھا مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا ہے اور اعضاء بکھر گئے ہیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا تو فرمایا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا۔ درس، اس واقعہ سے صاف صاف ظاہر ہوا کہ ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، لیکن پھلوں اور انگور کے شیرے اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 100 برس میں سے ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان میں، ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر ختم ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی میتیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ مشاہدہ سے ثابت ہے کہ بارہا ایسا ہوا ہے، اور مزارات اولیاء اور قبور صالحین کے متعلق ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس آیت میں جس واقعے کا بیان ہے اس کے متعلق دیگر اقوال بھی ہیں، یعنی یہ کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا نہیں بلکہ کسی اور نبی کا ہے۔ قصہ مختصر، حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے اور سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، لیکن عمر مبارک وہی 40 سال کی تھی۔ کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جو پاؤں سے معذور اور نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن عزیر کہاں؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام جو دعا کرتے وہ قبول ہوتی تھی۔ آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ آپ نے دعا فرمائی تو اس عورت کی بینائی واپس آ گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا،
خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا معجزہ تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسے معجزات سے نوازتا ہے۔ اس کے بعد وہ باندی آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی اور آپ کے پوتے بھی جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں بلند آواز سے کہا یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس عورت کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں سے چاند کی شکل بنی ہوئی تھی۔ چنانچہ کندھوں سے کپڑا ہٹا کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں تورات کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا اور کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام تورات زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے تورات ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتے پر پہنچ کر تورات کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو تورات لکھائی تھی اس سے تقابل کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا۔ شاید یہی وجہ ہو کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ بنا لیا ہو، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا تھا۔ اگرچہ آج کے زمانے میں یہودیوں کا کسی ایسے گروہ کی موجودگی کا علم ہمیں نہیں، چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی اپنے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، پہلے کے کافروں جیسی بات کرتے ہیں، اللہ انہیں مارے کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ احادیث میں حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نہیں جانتا کہ تبع العین ہے یا نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ عزیر علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں۔ یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس وقت کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبع بادشاہ کے مسلمان ہونے اور حضرت عزیر علیہ السلام کی نبوت کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ تبع صاحب ایمان اور سعادت مند ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام منصب نبوت پر فائز تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت والی طویل حدیث میں ارشاد فرمایا یہودیوں کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہودی کہیں گے اللہ کے بیٹے عزیر کی۔ ان سے کہا جائے گا تم نے جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی بیٹا، بس تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دے۔ تو انہیں اشارے سے کہا جائے گا تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ پھر انہیں جہنم کے پاس جمع کیا جائے گا۔ وہ جہنم گویا کی سراب ہوگی، یعنی دکھائی دے گا کہ وہ ریت اور پانی ہے لیکن ہوگی آگ، اس کا ایک حصہ دوسرے کو کاٹ رہا ہوگا، پھر وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ عالم الصواب۔